बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमेशा करप्शन की बात होती है तो हुकूमत भी नज़र आई, अपोजिशन भी नज़र आई और फिर करप्शन का वायरस भी हमें नज़र आया। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया शिबली फराज और शहजाद अकबर साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ को मिलने वाले जितने भी किकबैक्स हैं उनकी ट्रेल हमारे पास मौजूद है, वो जवाब दें वरना रेफरेंस तो दायर होने वाला है। करप्शन के साथ साथ जो भी उनके साथ किरदार इस मामले में मौजूद थे वो भी मंजर आम पर आ गया। मगर नून लीग की तरफ से भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इसका रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि हुकूमती वज़रा समझते हैं कि शायद अभी नवाज शरीफ साहब इस पर बयान देने के काबिल नहीं है, तो मरियम साहबा बोल दें, वो तो भी पर्दे के पीछे हैं। तो मरियम साहबा की तरफ से भी इसके ऊपर एक रिएक्शन आया है, डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में आटे के एक और मरतबा फिर से बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है बहरान पैदा हो जाए, क्योंकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जितने भी फ्लोर मिल्स हैं पंजाब के अंदर उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या उनके मामलात हैं या क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। कुछ सियासी खबरें भी होंगी, कुछ सियासी मुलाकातों पर भी हारून साहब से जानेंगे कि पसे पर्दा कुछ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। मगर टिड्डी दल के ऊपर बार बार प्रोग्राम मुकाबिल में बात की जाती रही। NDMA की तरफ से भी बताया गया है कि 49 ऐसे अजला हैं जो कि इस वक्त शदीद मुतासिर हैं। बहुत सारी जगहों पर फिजाई ऑपरेशन भी किया गया है, फिजाई तौर पर स्प्रे किया गया है। मगर अभी फिर से एक मरतबा टिड्डी दल का हमला हुआ है, क्या वहां पर सूरत हाल है, इससे मुताल्लिक़ हारून साहब से जानेंगे। वारान बस सर्विस पे बार होती रही और बताते रहे आपको कि असल में मुद्दा क्या है। अदालती कमीशन इसके ऊपर बना जिसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। हारून साहब के पास वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें, क्या बातें दर्ज की गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हारून साहब की दो बातें गलत साबित हुई हैं, मैं वहीं से आगे बढ़ जाऊं। हारून साहब, आपने बड़े ही दावे के साथ ये बातें की थी, हंसे ना, अब सुन लें आपने सिविल सर्विस के अफसरों के तबादलों की बातें की, आपने फिर नवाज शरीफ साहब की बात की कि इतने पैसे दे के वो मुल्क से बाहर गए हैं। ये दोनों गलत साबित मैं आज इस बात में नहीं रहा, मैं आज इस बात में रहा हूँ कि ये एंकर अल्लाह की क्या मखलूक है कि भाई ये गलत कैसे साबित हो गई। अच्छा ये साबित करेंगे ये गलत, ये आप दलील से बताएं ना कैसे गलत साबित हुई। तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अच्छा, आपने कहा तबादले होंगे, आपने फिर कहा नवाज तबादले जो हैं वो तो होंगे, तबादले होंगे और कुछ वज़रा भी बदलेंगे, सिर्फ वो सेक्रेटरी नहीं, चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला के दरमियान ये तय हुआ था। और इनिशिएटर ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उनके कहने पर ही चीफ सेक्रेटरी को भेजेगा। एक वजह वैसे वारान भी हो सकता है, आखिरी दिन मुमकिन है हो, क्योंकि ये कि वो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा सर्ट करने लगे थे कि जितना एक बादशाह सर्ट करता है। तबादले होंगे जनाब ईद के बाद, तबादले अगर शेख साहब वाली बातें ना करें मेरे साथ। किसके साथ वाली? शेख साहब वाली। ईद के बाद ईद के बाद दोनों तरफ कुर्बानियां हो जाएंगी। मैंने ईद से कोई ताल्लुक नहीं, ये एंकरों का काम है चीजों को उलझाना, ड्रैग करना। ये मैं सब अरबे समझ गया, मुझे काफी अरसा हो गया। ईद के बाद तबादले होंगे, पकड़े जाते हैं आप, ठीक है। उसमें थोड़ी अब ना मैं गलती करूं तो पकड़े जाऊं, कोई बात नहीं। अगर मेरी गलती हो तो मुझे माननी चाहिए, मेरी गलती हो तो मुझे माननी चाहिए। चले वापस स्ट्राइक पे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात है $500 मिलियन वाली, वो हमारे एक दोस्त ने तरदीद की है। उन्हें तरदीद करने का शौक है, उन्हें ये बताने का शौक है, वो वैसे बाखबर आदमी है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, मैं उनका मद्दा हूँ। उन्हें ये बताने का शौक है और किसी को कुछ पता नहीं है। $500 मिलियन दे के नवाज शरीफ गए हैं और वक्त साबित करेगा। हुकूमत छुपा रही है, हुकूमत जाहिर करना नहीं चाहती, और भी वादा उन्होंने किया था, अब वो भाग गए हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साबित होती हैं। मैं अपनी स्टोरी पे स्टैंड करता हूँ। शरीफ खानदान चाहे तो अदालत में चला जाए, ठीक है, फिर अदालतों को स्टेट बैंक को तलब करना पड़ेगा, वजारत खजाना को तलब करना पड़ेगा। अगर मेरी बात गलत होगी, मैं सोर्सेज पे डिपेंड करता हूँ, ये नहीं है मैं कहता कि कभी कोई गलती मुझसे हो नहीं सकती, लेकिन अदालत बता देगी, अदालत को बताना पड़ेगा ना स्टेट बैंक को। चलिए वो पैसे कहां से आएगा। आप हारून साहब किसी ऐसे शख्स के मद्दा जिनकी आदत है तरदीद करना, फिर भी आप उनके मद्दा हैं और कहते हैं उसमें कोई खूबियां भी है ना, मेहनती आदमी है और करप्ट नहीं है, साफ सुथरा है, तो जो किसी की खूबियां वो भी तो माननी चाहिए ना। अगर आप किसी पे वैसे मामला उन्होंने ये किया, इतनी यानी बेनियाजी का मुजाहरा किया कि मुझे हफीज़ का शेर याद आता रहा,
देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो क्या गई। बात। लेकिन मेरा तरीका नहीं है कि मैं दोस्तों की मजम्मत करूं, और वो कर सकते हैं। वो एक मशहूर एंकर ने एक बार कहा था कि मैं ताल्लुकात तोड़ने में 30 सेकंड लेता हूं, तो हम तो 30 हफ्ते में भी कोशिश करते हैं कि ना टूटे तो अच्छा। हर शख्स की अपनी आदत है। अब आप एंकर बार बार कह के मुझे टॉन्ट ना करते रहा करें हारून साहब। आप नहीं, एंकर अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, कम अच्छे भी हैं। तो ये कह देना और ऐसे सरवत भी अच्छी गया गुजरे एंकर भी है, हैं। ये कह दें सरवत अच्छी एंकर है, हाँ। ये भी कहे ना आप। अच्छा जी, एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहबाज शरीफ साहब की, जितने भी सरबत बहुत अच्छी एंकर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हारून साहब, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शबली फराज साहब ने भी, शहजाद अकबर साहब भी उनके हमरा मौजूद थे। कहा गया जितने भी किकबैक्स मिले हैं शहबाज शरीफ को, उनकी ट्रेल मौजूद है। चलिए, कोई तो ऐसा मामला है जिसकी ट्रेल इनके पास मौजूद है, अब जवाब भी मांग रहे हैं और फिर धमका भी रहे हैं कि रेफरेंस दायर होने वाला है, जवाब भी दे दें। देखिए, गुजारिश ये है, करप्शन तो हुई है, इल्जाम दुरुस्त है या नहीं? जिस दिन बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। वो तो टीटीज के नंबर बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, राशिद करामत, मलक मकसूद, मसरूर अनवर, शोएब कमर, वो उन दो सलमान के दोस्तों के नाम बता रहे हैं, जिसको एक पॉलिटिकल अफेयर्स का इंचार्ज था, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का, और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के इंचार्ज की तनख्वाह 30,000 रुपए थी। ये बड़ी अलमनाक बात है। और पैसे ट्रांसफर हुए कुछ 17.5 अरब रुपए, और एक दूसरी कंपनी थी गुड नेचर कंपनी, क्या नाम क्या अच्छे रखे हैं, निसार कंपनी, उनके जरिए भी। देखिए, वो ये कह रहे हैं ये पैसे ट्रांसफर हुए, इस आदमी के जरिए हुए, इस अकाउंट नंबर से हुए, ये आदमी, इसकी इतनी आमदनी नहीं है, ठीक, मुश्ताक चीनी के जरिए हुए, फलां के जरिए। वो कह रहे हैं, जवाब में नून लीग वाले कह रहे हैं हुकूमत घबराहट का शिकार है। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियों की तैयारी कर रही है। वैसे ये नहीं, शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हो सकते हैं अगर बस चला, मरियम भी हो सकती हैं, और ख्वाजा आसिफ भी हो सकते हैं। मरियम साहब तो चुप का रोजा रख के बैठी है, वो बेचारी क्यों गिरफ्तार होंगी? ये सियासत का खेल निराले होते हैं। इस खेल के पीछे एक और खेल होता है, उसके पीछे एक और खेल होता है, या अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए ना, वो क्या कहा था बिलावल भुट्टो ने, टांग मार के हुकूमत गिरा दूंगा। सियासत के पीछे एक और सियासत, जो कुछ नजर आता है उसके पीछे फर्जी से भी पोशीदा है उसका इरादा क्या। इकबाल का मिसरा है, जो मोहरे हैं उन्हें बाद औकात पता नहीं होता। देखिए, बिलावल लीडर नहीं है, बिलावल मोहरा है जरदारी का, जब तक जरदारी जिंदा है। एक लीडर की हैसियत से तो पेश कर रहे हैं वो उसे, और करते रहे ना, पेश कर दे। अगर कोई मुझे शायर की हैसियत से पेश कर दे, मैं शायर हो जाऊंगा। तो लीडरी विरासत में नहीं मिलती, इत्तफाक से ऐसा हो जाता है। मोहतरमा में थी खुसूसियात, शी वॉज वेरी बोल्ड, और वो समझ भी थी, और उसके ज़माने में कर्जे भी काम लिया गया निस्बतन जरदारी साहब और नवाज शरीफ। ऐसी बातें ना किया करें, मुझे बिजली नजर आ जाती कि बिजली के साथ क्या, बिजली में तो उसके बड़े तकलीफ थे, बिजली में तो गड़बड़ की। अच्छा, ठीक। तो गुजारिश ये है कि गिरफ्तारियों का तो है। देखिए, इमरान खान कुछ सियासत सीख गया, ये मानना पड़ेगा। हम उसे लाइटली लेते रहे, अब तो उसने धकेल दिया है शहबाज शरीफ को। अब जवाब में क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब चुप हैं, इजलास में नहीं गए। वैसे तो उस पर बड़ी तकरीर की आज हमारे वज़ीर इत्तलात ने कि वो मीटिंग में नहीं गए। तो भाई, आपके वज़ीर आज़म गए? आपके वज़ीर आज़म तो अपनी बात करके उठ के भी चले गए थे। ये तो मीटिंग की बात तो आपकी है, पहले इजलास। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब ने वैसे इजलास बुलाया था, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी। इससे साफ लगता है घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कोरोना से नहीं, और चीज़ों से डरे हुए हैं। कोरोना क्या, अच्छा मास्क पहना हो तो उन्हें पता है कि कोरोना का क्या ख़तरा है। कोरोना तो उन लोगों के लिए है जो गैर मोहतात हों, जो मोहतात हो, उसे कोरोना का क्या खतरा है? क्या खतरा है? और एक देखो ना, वो 10 भैंसें नहीं है, भैंसें ज़्यादा है। हाँ जी, वो बाद रेडिक्यूल करने के लिए गया था, पूरा फार्म हाउस है। अताउल्लाह तारड़ ने एक बात इसलिए तो उन्होंने कहा ना, लेकिन अताउल्लाह तारड़ भी और नून लीग के सब लोग ये नहीं कहते कि टीटी नहीं हुई, पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। हमजा का जो है एसेट्स 8,000 गुना 8,000 गुना बढ़ गए। 70% तो शहबाज शरीफ के भी बढ़ गए। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि बेटे तो बालग हैं, वो अपने जिम्मेदार हैं। ये क्या दलील है? वो आपको शो करना होता है, कानून है, ठीक है ना। और बीवियां जो उनसे पूछें,
بھائی بیویوں کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ خواتین خانہ ہے، گھر میں بیٹھی کاروبار تو نہیں کر تو پھر رہی. شوہر سے یہ ذمہ داری ہے پوچھنے کی. قابل احترام خواتین گھروں میں تشریف فرما ہے، بالکل. کہیں وہ نہ فیکٹری چلا رہی ہیں نہ ان کے پاس کوئی اور کاروبار ہے، پیسے کہاں سے آ گئے؟ وہ اسے کہنے لگیں فوزیہ قصوری سے، تیمینہ صاحبہ، کہ کیوں ادھر ادھر ماری پھر رہی ہو؟ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گی چند ہفتوں میں. اچھا جی وہ قصہ اتنا ہی تھا، جو میسیج ان کو ملا تھا نا، اب یہ بھی پتہ چل گیا کس کے ذریعے ملا تھا، کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، ہم آپ سے مطمئن ہیں، ہم آپ سے خوش ہیں. انہوں نے فوراً کاغذ نکالا اور کابینہ کی فہرست بنانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو گزارے یہ الزامات تو ہیں درست بادی النظر میں. ٹھیک. بھائی وہ جو نمبر دے رہے ہیں نا، اس کے ذریعے یہ اکاؤنٹ نمبر، یہ کہتے ہیں یہ گھبراہٹ کا شکار ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. احسن اقبال صاحب فوراً نمودار ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ گرفتاریوں کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بکھلائے ہوئے ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں. او بھائی آپ یہ بتائیں. اور یہ معلم جبا، وہ اعتراض ٹھیک ہے، معلم جبا کی تحقیقات ہونی چاہیے، بی آر ٹی کے کھڈوں کی بات ہونی چاہیے، خسرو بختیار کی ہونی چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے. ظفر مرزا نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. دواؤں پہ کل بات کروں گا انشاءاللہ. اس کے اوپر اس کے سارا کافی ڈاکومنٹ جمع کر. آٹا چینی کی انہوں نے بات کی ہے. اچھا، آٹا چینی کی انہوں نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. آٹے کا کرائسس کیوں ہوا اور وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. میں علیم خان سے مستقل پوچھتا رہتا بھی کیا آٹے کی صورتحال ہے، اس لیے کہ وہ جواب دہ ہیں. ان کے جو اعتراضات ہیں حکومت پہ، ان میں سے بعض اعتراضات بالکل درست ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کا قلم ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا، میں کہتا ہوں کہ جناب میرے پاس تو اپنے بڑے قلم ہیں، میں تو 50 سال سے قلم سے لکھ رہا ہوں. یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ یہ میری جیب دیکھ لو، اس میں قلم نہیں ہے. بھئی چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا تعامل ہے؟ اور شہباز شریف بولتے کیوں نہیں؟ اور علی عمران جو ہے وہ 2 سال سے وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہارون صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے جو الزام لگا رہا ہے بارے ثبوت بھی اسی کے اوپر ہے کہ وہی ثبوت پیش کرے گا کہ اسی شخص نے. میرے پاس اگر نہیں ثبوت کہ ہارون صاحب نے میرا قلم اٹھایا، میں کیسے الزام آپ کے اوپر لگا سکتی؟ کیا کہنا جی اینکروں کا، بارے ثبوت جو ہے ملزم پہ ہے نیب کے کیسز میں. ٹھیک. مریم صاحبہ کا بیان سامنے، ان کا ریئیکشن آیا، وہ کہتی ہیں اربوں خربوں شہباز شریف صاحب نے بچایا، اس شخص کے اوپر انہوں نے صرف 49 لاکھ روپے کے الزامات لگائے ہیں. کھودا پہاڑ نکلا بدبودار بچایا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ دفتر مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کی جگہ ایک دوسرا ٹیبل بنانا ہے، یہ گول ہے چوکور ٹیبل بنانا ہے، ایک ٹیبل خرید کے لاؤ بازار سے. ٹھیک ہے، اب بازار میں ایک آدمی، رسول اللہ نے فرمایا 3 جگہ سے پوچھا کرو، جب کوئی چیز خریدو 3 جگہ سے پوچھا کرو. اور سب سیانے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جگہ سے پوچھا. جو بہت ہی غیر ضروری طور پہ محتاط ہوتے ہیں وہ 12 جگہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا، لیکن جو قول رسول ہوتا ہے وہ بہت جگہوں کا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہی ہوتی ہے، اس میں سچائی سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی میں. اب میں اس کی جگہ ایک چوکور میں، ایک دکاندار مجھے کہتا ہے کہ یہ 2 لاکھ کا ہے، دوسرا کہتا ہے 3 لاکھ کا ہے، مگر ایک آدمی 1,60,000 روپے میں وہ کرتا ہے، کوالٹی بھی اس کی وہی ہے، تو میں لے آتا ہوں. تو میں نے بچت کون سی کی ہے، صرف یہ صحیح قیمت پہ خرید رہا ہوں. وہ احسان چڑھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں نے صحیح قیمت پہ بارگیننگ کر کے فلاں چیز خرید لی. یعنی حق تو میرا یہ تھا کہ میں کرپشن کرتا، مگر میں نے نہیں کی. قوم کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، میں ذل الہی ہوں. یہ دلیل اتنی بودی ہے کہ انہیں دینی نہیں چاہیے. باقی رہ گئی محترمہ مریم اورنگزیب، انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ ریئیکشن، ان کے بارے میں کوئی تبصرہ روا ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے؟ ان کی ڈیوٹی ہے، احسن اقبال کی ڈیوٹی ہے، جن لوگوں کی عطا اللہ تارڑ کی ڈیوٹی ہے، جن کی ڈیوٹی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ میں نے کہا نا کل آپ سے، کل یا پرسوں، کہ ان کے بھی تو اثاثے چیک کیے جائیں نا. شہزاد اکبر پہ کہ لندن میں کیا ان کے اثاثے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ دیکھیے کچھ چیزیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے، کچھ چیزیں حکومت ٹھیک کہتی ہے. شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے کرپٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اور اگر یہ بچ جاتے ہیں کبھی، جیسے وہ ملک احمد خان کہتے ہیں ہمارا کمزور پوائنٹ تھا سلیمان، کسی دوست سے انہوں نے کہا، ہم نے اس کو بگا دیا. ویسے اس کو کہتے ہیں تھوک کا بیوپاری، حمزہ ہے پرچون کا بیوپاری. اچھا 23 اثاثے ان کے منجمد کیے تھے دسمبر میں نیب نے.
یہ کیوں نہیں زیادہ عدالت میں جاتے ہو؟ جا کے عدالتیں تو بڑی ریلیف دیتی ہیں. اور نواز لیگ ہمیشہ سے ان کے یہ بینیفٹ ماڈل ٹاؤن میں، جوہر ٹاؤن میں، بڑا جوڈیشل ٹاؤن میں، پیر صحابہ میں، کہاں 23 جائیدادیں ان کی تھی جو منجمد کی جاتے کیوں نہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں بھی 2 جو گھر ہیں وہ بھی منجمد ہیں. وہ گھر جو ہے انہوں نے جرمانے میں لے لیے تھے مشرف نے، پھر کنگ عبداللہ نے فون کیا تو انہیں واپس کیے گئے. ٹھیک ہے. آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آج یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اسی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی بدلے کے اندر الزامات لگائے جاتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے اوپر الزامات لگتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جس قسم کی بھی آپ جو بات جائیدادوں کی کر رہے ہیں. وہ تو میں نے لگایا، وہ اپوزیشن نے لگایا. اپوزیشن بھی ان کے اوپر الزامات لگاتی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کی جو تعیناتی ہوئی تھی ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات وہ الگ سوال. دیکھیے جی، میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی کی ایک چیز چوری ہو جاتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی جیب میں ہے، میں دنیا بھر کے دلائل کیوں دیتا ہوں اس پہ؟ میں کہوں اسے یہ لے لو، یہ میری 2 جیبیں پتلون میں 3 جیبیں ہوتی ہیں، کوٹ میں 4 ہوتی ہیں، یہ 7 جیبیں میری دیکھ لو. عزت کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے ہارون صاحب. کون سی عزت ہے؟ جس نے چوری کی نہیں کی وہ تو بڑی خوشی سے تلاشی دے گا. لیکن اگر اسے چور سمجھ لیا جائے. عزت، ان لوگوں کو عزت چاہیے. شریف خاندان کے گھر میں اتنی دولت ہے کہ عزت رکھنے کی جگہ بچی ہی نہیں ہے. میں اس فکرے کے ساتھ ہی آگے بڑھ جاؤں گی اب ہارون صاحب. اب مزید آپ نے بس مجھے لاجواب کر دیا، میں مزید کوئی بات نہیں اس معاملے میں کر سکتی. ٹڈی دل کے میں پوچھوں گی، بات کروں گی ہارون صاحب، مگر کچھ سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کرونا کی وجہ سے سب بالکل فلیٹ ہو گیا ہے. نہیں، وہ کاروبار جاری رہتا ہے. ایک اطلاع یہ ہے کہ ناموں پہ ہم نون لیگ اور کاف لیگ میں بھی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایم این اے سے بھی ملاقاتیں اپریل میں کی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور ایم پی اے سے بھی کی، اور وہ کھیل جاری ہے. لیکن میں اپنی اسسمنٹ بتا چکا ہوں، اسے دہراتا ہوں. نون لیگ کے ساتھ مل کے چودھری کبھی حکومت نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ وہ واضح طور پہ یہ کہتے ہیں، بارہا میری ان سے بات ہوئی ہے اور لوگوں کی بھی ہوئی ہے، کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے. مثلا ایک واقعہ چودھری شجاعت صاحب نے سنایا جی کہ وہ جا رہے تھے ایم کیو ایم سے مذاکرات کرنے کے لیے. وہ 90 کے جو ہیں تہلکہ خیز ایام، جب ایم کیو ایم کی ضرورت تھی، ایم کیو ایم کو پروان چڑھانے میں معاشرے کی اور بہت سے عوامل کا حصہ ہے، تو وہ جا رہے تھے بات کرنے کے لیے. تو والد گرامی نے فرمایا کہ جو مطالبے وہ کریں وہ مان لے، بعد میں دیکھیں گے جو امپلیمنٹ ہو سکے. یہ اس خاندان کا طریقہ کار ہے. زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے؟ کوئی صحیفے آسمانی صحیفے نہیں، قرآن حدیث کہا تھا. حالانکہ قرآن ہے وعدہ، اوف العہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا کرو، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو آدمی ایک دفعہ یہ آیت پڑھ لے گا اور اس پر قرآن پہ ایمان ہوگا، وہ ماضی میں اس نے وعدہ توڑا ہو یا نہ توڑا ہو، آئندہ نہیں توڑے گا، آئندہ نہیں توڑے گا. تو زرداری صاحب نے ہو سکتا نہیں سنی ہو یہ آیت، کیا ہاں جی ان کا خیال ہو کہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں. یعنی مسلم لیگ ایک ہونے کا اب کوئی چانس باقی نہیں ہے. اگر چودھری صاحب کبھی بنے، دیکھیں میرے 2 باتوں پہ میں انسسٹ کرتا ہوں. ایک میں نے مشاہد صاحب سے کہا تھا 15 سال پہلے، آپ کو فارن منسٹر ہونا چاہیے میری رائے میں. اگر آپ کبھی بنے تو لیڈر کی وجہ سے نہیں بنیں گے، انٹلیکچوئل ہونے کی وجہ سے. اچھا، میں اس پہ ایک اور اسی طرح چودھری اگر وزیر اعلیٰ بنے گے مسلم لیگ کی وجہ سے. جیسے 2002 میں یہی نون لیگ کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے تھے نا. آپ نے کہا تھا بعد معاملہ خراب ہو گیا، میں نے بھیجا تھا. آپ نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کو سیاست میں آنا چاہیے. اگر میرا ذہن میں یاد اتنی اچھی ہے تو میں اس پہ بات کر لیتی ہوں. تو سیاست میں، اچھا 1 منٹ، چلو آج اس پہ بحث کر لیں. سیاست میں آئے، ایک کام تو انہوں نے کیا کہ 2 کرپٹ خاندانوں کو پسپا کر دیا. اس کے بعد اچھا وہ حکمرانی اچھی نہیں کر سکے. ملک کا کیا کیا؟ وہ بریک سے واپس حکمرانی اچھی نہیں کر سکے. یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ کل بات کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے مذمت کروں، آپ ان کی حمایت کریں، آپ کے نمبر بن جائیں، میری پوزیشن اور خراب ہو جائے. آپ آغاز پہ معترف رہے ہیں خان صاحب کے، اب یہ شو کے آغاز پہ بھی آپ نے میں آج بھی معترف ہوں. اس کے شوکت خانم کا، نمل کا، ورلڈ کپ کا، حکمرانی اس کے اور اس کے ساتھی
जाती हूँ कि बस की बात नहीं, चलिए, ये ठीक है। तजुर्बे से साबित हुआ। ठीक है, इसके साथ ही मैं ब्रेक की तरफ बढ़ी। जब ब्रेक से वापस आएंगे कोशिश करूंगी हारून साहब के साथ इस मौजू के ऊपर भी बात हो सके। आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ फ्लोर मिल्स मालिकान की तरफ से जो हड़ताल का इंदिया दिया गया और कहा गया कि हड़ताल की जाएगी, इसके पसे पर्दा क्या मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से एहतजाजन ये तमाम मामलात किए जा रहे हैं और टिड्डी दल का जो हमला है इससे मुतालिक भी हारून साहब का तजिया लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जब हम सियासत की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं हारून साहब जो सियासत की नज़र भी हो जाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। वारान बस सर्विस, हमेशा हमने बात की है, इस मामले को आपकी तरफ से बारहा उठाया गया है, इसका फॉलोअप भी आज देते हैं। अदालती कमीशन की रिपोर्ट आई है, मैं चाह रही पहले आप वो रिपोर्ट शेयर कर लें, उसके बाद इसके मजीद। देखिए 5 अप्रैल को उस पर कब्जा किया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। अब ये तो अदालत अब अदालत तय करेगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया या चीफ सेक्रेटरी ने किया। मुद्दई जो है उनका कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ने किया। मोहतरमा उज़्मा गुल जो है उनका अपने भाई से इख्तलाफ है और उनके भाई से वो कहती हैं कि दोस्ती है। ये जनरल हमीद गुल साहब ही के तबस्सुस से ये सिविल सर्विस में आए थे। सही। और ख़ानदान के मामलात में जब आप किसी ख़ानदान का हिस्सा बन जाएं, उसके करीब हो जाएं, तो उन ख़ानदान में अगर इख्तलाफ हो जाए तो उसका तरीका ये होता है कि उनकी सुलह कराएं। असुलह खैर, अल्लाह के रसूल ने कहा, भलाई सुलह में है। ना करा सके सुलह तो फरीक कम अज़ कम ना बने। ये उसमें इल्ज़ाम इन पे है कि फरीक बने। अब इन्होंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। अब ये रिपोर्ट जो है इससे तासुर तो गुजर। ये आरफ खान न्याजी साहब हैं, मोहतरम सिविल जज रावलपिंडी के, उन्होंने एक कमीशन बनाया। सही, ठीक है। उस कमीशन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ये था, आया मसूल अलैहिम ने मौका पर साहिल के कब्ज़ा में मुदाखलत की है या नहीं की। अगर मुदाखलत की है तो इसका तरीक़ाकार और तारीख़ सवालिया निशान। आया मौका पर साहिल का कब्ज़ा मौजूद है या नहीं। सही। अगर कब्ज़ा है तो अरसा कब्ज़ा, बेदखली की सूरत में अरसा बेदखली। आया मौका से कोई सामान उठाया गया है या नहीं उठाया गया। अगर उठाया गया है तो उसकी नौयत और तफसील, सामान उठाने का मकसद, जिस पर दोनों फ्रीकैन लिखने का भी रिवाज हो गया। ये एंकरों का कारनामा है। फ्रीकैन होता है या दोनों फ्रीक होता है या फ्रीकैन होता है। दोनों फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए कि मौरखा 6/5/2020 6 मई 2020 को इतने बजे, ये मोहर लगी हुई है अदालत की, ये मुसद्दका नकल है, वो दिखा भी रहे हैं, टाइम नहीं पढ़ा जा रहा। उनसे कहा गया कि वो हाजिर हों। बमुताबिक नोटिस जारी शुदा ज़ेर दस्तखती कमीशन मुकर्रर वक्त पर मौका पर पहुंचा तो साइला की तरफ से साइला खुद और उनके गवाहान मौजूद थे, जबकि बिन जानब मसूल अलैह कोई हाजिर ना आया। जबकि ये अदालती ज़ुबान है ना। जबकि मौका पर गेट को अंदर से ताला लगा हुआ था, जबकि दरवाज़ा खटखटाने पर मेन गेट से मुत्तसिल गार्ड के कमरे से एक शख्स प्राइवेट कपड़ों में नमूदार हुआ, जिसको अदालत के हुक्म की बाबत इत्तला दी, जिसने कहा कि वो अंदर कमरे में मौजूद दूसरे आदमी से ताला खोलने की इजाज़त लेकर आता है। जिस पर चंद लम्हों बाद वो शख्स वापस आया और दरवाज़ा खोला और ज़ेर दस्तखती को मुत्तले किया कि साहब आज पिंडी में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने जो कार्रवाई करनी है वो कर लें। यानी ऑक्युपाइड प्लेस के अंदर दाखिल हुआ और कार्रवाई कमीशन का बाकायदा आगाज़ किया और मौका पर हाज़िरी शीट मुरतब करने के बाद जायदाद के सहन और कमरों की बाकायदा तस्वीर और साहिला और गवाहान के बयानात कलमबंद किए और साहिला की जानिब से दी जाने वाली दस्तावेज़ात, अखबारी तराशे, दावाजात की कापियाँ, तखमीना रिपोर्ट बाबत नुकसानात, लफ रिपोर्ट हाजा हैं। USB को बतौर सबूत हमरा बयानात वसूल किया और तकरीबन 3:30 बजे कार्रवाई लोकल कमीशन का इख्तिताम किया गया। मौका पर दिए गए बयानात और मौका मुलाहिजा करने पर यह बात अयां हुई, जिस जायदाद की बाबत अदालत ने मज़कूरा बला नुकात बाबत लोकल कमीशन जारी की थी, उसकी बाबत नंबर 1 की बाबत अर्ज है कि मसूल अलैहिम ने मौका पर साइला के कब्ज़ा में मुदाखलत करते हुए कब्ज़ा कर लिया,
جو کہ مین گیٹ مسئول علیہم کے ملازمین نے کھولا، جو کہ مذکورہ ڈی سی آفس کے ملازم ہیں، ڈی سی آفس راولپنڈی ایک ملازم، جبکہ موقع پر سی ڈی اے کے اہلکار کو بھی دیکھا گیا۔ اب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سی ڈی اے کا ایسے کیا تعلق ہے، جو کہ پورے یونیفارم میں موجود تھا، جبکہ تمام کمروں کے دروازے کھلے پائے گئے، جبکہ 2 کمرے مقفل پائے گئے، جبکہ بالائی منزل کی کھڑکیوں میں سائلہ کا اپنے کاروبار سے متعلق ریکارڈ پایا گیا، جبکہ بالائی منزل کے کمروں میں تاحال نوٹس بورڈ بابت ہدایات ٹی او ایس چسپاں پائی گئی، جبکہ سائلہ کا کچھ فرنیچر کا سامان اور فریج اے سی زیر تصرف مسئول علیہ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے وہ اس کا سامان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ یہ تمام معاملہ تھا ہارون صاحب جس کے اوپر آپ نے نشاندہی کی تھی، ایک منٹ میں اسے کنکلوژن آپ کو بتاتا ہوں نا۔ یہ بہت اہم کیس ہے، یہ اس کے مستقبل کے پہ یہ جو سابق چیف سیکرٹری کے مستقبل کا بھی انحصار ہے اور بہت سے لوگوں کے مستقبل کا انحصار۔ نکات نمبر 2 کے بابت درج ہے کہ مسئول علیہ نے مورخ 18/4/2020 کو بوقت تقریباً 2 بجے جائیداد پر قبضہ کیا اور سائلہ کا ملکیتی سامان ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں میں بھر کر لے جانا بذریعہ بیانات سائلہ و گواہان سے بھی ثابت ہے، جو کہ سامان اٹھانے کے وقت موقع پر موجود تھے اور چشمدید گواہ ہیں، جبکہ اس بابت من جانب سائلہ USB بھی فراہم کی گئی جس میں اس امر کی تصدیق موجود ہے، جبکہ سامان اٹھانے کے بابت تصاویر بھی موجود ہیں جن کی تفصیل بذریعہ تحریر قبل ازیں پیش کی ہیں، جس میں نقصانات کا تخمینہ 11,94,41,803 روپے کا سامان ہے۔ 11 کروڑ کا سامان اندازہ کیجئے، اور پتہ ہی نہیں یہ سامان کہاں گیا، جو کہ رپورٹ کا حصہ ہے، جبکہ مذکورہ بالا ثبوت مسئول علیہ خان کے جائیداد متداویہ سے سائلہ کا قبضہ مداخلت، یہ لفظ میں نے زندگی پہلی دفعہ پڑھا، مداخلت کو ثابت کرتے ہیں، جو کہ بذریعہ پولیس و سول کپڑوں میں ملبوس اشخاص کے ذریعے مسئول علیہ نے مداخلت کی ہے۔ نکات نمبر 3 اور 4 کی بابت درج ہے کہ موقع پر موجود متدین کا مین گیٹ مسئول علیہ کے ملازمین نے کھولا اور کمروں میں استعمال ہونے والی مذکورہ بالا اشیاء سائلہ کی ملکیتی زیر تصرف مسئول علیہم ہے، جو کہ موقع پر قبضہ مسئول علیہم کا ہے، جبکہ مسئول علیہم نے ظاہری دکھاوے کے لیے قرنطینہ سینٹر بابت کرونا وائرس بنا رکھا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، یہ آپ نے بیان بھی کیا تھا اس کے اوپر کہ یعنی وہاں کوئی کرونا سینٹر، صرف ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، نہ مریض ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سامان ہے، نہ علاج ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ دوا ہے۔ کہا یہ تھا کرونا سینٹر بنانا ہے، جو کہ مین روڈ سے متصل ہے، جس میں چند بیڈ پڑے ہیں، جو کہ دیگر کوئی طبی عملہ وینٹیلیٹر موقع پر موجود نہ پایا گیا، نہ طبی عملہ ہے نہ وہ وینٹیلیٹر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں بظاہر توہین عدالت ہوئی ہے، یہ ہے ڈاکومنٹ، جی سر، اور یہ عدالت سے مصدقہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال میں بہت مؤدبانہ جنرل باجوہ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے پوچھتا ہوں کہ رپورٹ کہہ رہی ہے، عدالت کی رپورٹ، اب عدالت اس پہ فیصلہ دے گی، چاہے تو اس کو مسترد کر دے، اگر یہ رپورٹ غلط ہے تو اس کو مسترد کر دے، مگر یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک زمین پر قبضہ کیا گیا یہ کہہ کر کہ کرونا سینٹر بنانا ہے، کرونا سینٹر وہاں نہیں ہے، صرف ایک خالی ٹینٹ لگا جس میں نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی اور دوسرا عملہ موجود، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، طبی عملہ بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے۔ تو یہ اگر چیف سیکرٹری صاحب نے کیا ہے، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، بھی پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں، مگر ابھی تک 4 تاریخیں وہ لے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ درست ثابت ہوا کہ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک خاندان کے کچھ لوگوں سے مل کے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو اس کا ذمہ دار عثمان بزدار صاحب ہوں گے، اس دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے، اتنے دن ہو گئے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی وہ بادشاہ بن گئے تھے، بادشاہ۔ اور مجھے بہت رنج کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اس خاتون کی جگہ پہ قبضہ کیا گیا جس نے 200 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہاسپٹل بنا ہے مرحوم حمید گل اور مسز حمید گل کے روپے سے، یہ بات درست نہیں ہے۔ محترمہ مسز حمید گل کا تو اس میں پیسے لگے ہیں، مگر عظمیٰ گل کے بھی لگے، ان کے میاں کے بھی لگے، ان کے رشتہ داروں کے بھی لگے، اور جاننے والوں نے 200 بیڈ کا ہاسپٹل ان برے حالات میں جائیداد پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ٹرک بھر کے ان کے سامان کا لے گئے، جب بسیں وہیں کھڑی ہوئی ہیں، 11 کروڑ روپے کا سامان کہاں گیا؟
اب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور جو عدالت فیصلہ کرے ٹھیک ہے. حقائق پر تو یہ رپورٹ تو بڑی سنگین ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے ہارون صاحب جو بار بار ہم نے بھی بتائی ہیں، ہماری طرف سے بھی بار بار بتائی جاتی رہی ہیں. اب آتے ہیں ہارون صاحب نیکسٹ. اس وقت جیسے عدالت تک تو جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وزیر اعظم کو کہ ان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے، بعد میں بہت قریبی نہیں رہے، لیکن جب تعلقات نہیں رہے تو تب بھی دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ناروا بات نہیں کی. عثمان بزدار صاحب کو جب معلوم تھا یہ سب ہوا، عدالت تک جانے کی نوبت کیوں آئی؟ وہ وہیں اس کا اگر زیادتی ہوئی تھی تو اسی وقت فیصلہ کرتا ہے. ایک اطراف سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ بات کی بھی جا رہی ہے ہارون صاحب کہ آپس کے خاندان کا مسئلہ ہے تو اس کو اتنا زیادہ ہائپ دینا یا پھر بڑھا چڑھا کر بات کرنا جب وہ خاندان خود طے کرتا ہے نا. دو صورتیں ہوتی ہیں نا، خاندان کے لوگوں میں اختلاف ہو اس کی صلح کرا دی جائے، دوسری صورت یہ خاندان والے خود طے کریں، تیسرے آدمی کا کیا کام ہے اس پر. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب چلے ٹڈی دل کے بعد میں بات ہوگی، ابھی بتائیں جو آٹا پھر سے بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ملز تمام بند کر دی جائیں گی، احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ امید ہے کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا. خطرہ تو ہے. احتجاج کی وجہ یہ ہے، علیم خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں زیادتی ان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں گندم خریدنے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں ہے، گندم تو موجود ہے مارکیٹ میں بتھیری، ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں تو آپ خرید لیں. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. 72 گھنٹے کی جو پسائی ہے وہ چاہے 500 بوریاں ہیں چاہے 5000 بوریاں ہیں، کوئی فیکٹریاں بڑی ہوتی ہیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ آپ رکھ لیں، اس سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کریں. یہ ہے ان کے. میں نے فلور مل کے مالکان کے نمائندے کا نمبر معلوم کیا، انہیں میسج کیا، ان کا فون بند ملا، انہیں لکھا کہ آپ کا موقف دینا چاہتے ہیں، وہ کل بھی موقف دیں تو ہم دے دیں گے، وہ ان کا حق. بات یہ ہے کہ 250 ملیں تو چلتی ہی نہیں ہیں، 250 چلتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا، اصل غصہ اس بات کا ہے کہ ان 250 ملوں کو تو ایک دانہ بھی ہم نہیں دیں گے. یہ 1400 روپے میں خرید کے 1800 روپے میں بیچ دیتے ہیں. یہ اپنے بجلی کے بل دکھائیں، ملازموں کی تنخواہیں بتائیں، ٹرانزیکشنز بتائیں نا. صحیح. ان کو تو ہم نہیں دیں گے. باقی سب جو 250 ملیں چلتی رہی ہیں. باقی ان کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ایسینشل ہے، سروس میں سے ہے، یہ بند نہیں کر سکتے. بند کریں گے تو حکومت ان پہ قبضہ کر کے خود چلا لے گی. لیکن ہارون صاحب آپ 72 آورز کی بات کر رہے تھے پسائی کے حوالے سے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس 48 گھنٹے تک کا سٹاک موجود ہے. یہ 72 گھنٹے کہاں کی بات کرتے ہیں؟ 48 گھنٹے تو ہم کیسے آٹا دیتے ہیں؟ یہ ان کا موقف ہے. فلور مل والے موقف اپنا دینا چاہیں، ابھی میرے ٹیلی فون پہ میسج کریں، میں نے ان کو میسج چھوڑا ہے، وہ ان کا موقف ہم دیں گے، ان کا حق ہے کہ ان کا موقف دیا جائے. البتہ ایک زیادتی ہو رہی ہے، علیم خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. مثلا کہیں کسی نے گندم رکھی ہوئی 1000 بوری، 500 بوری رکھی ہوئی، 400 بوری، ابھی انہیں مہلت تو دینا بیچنے کے لیے. ان سے کہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیج بھی نہیں چھوڑ رہے. بالکل. علیم خان صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی زیادتی کے واقعات ہوئے اس کا تدارک کیا. جب آپ سرکاری ملازم کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں بھائی بیج کے لیے، تو اس کی فرض کیجئے 100 ایکڑ زمین ہے تو اس کو 100 بوری یا 50 بوریاں، جو مجھے نہیں معلوم کہ کتنا بیج ڈالا جاتا ہے، صحیح، وہ تو اس کو رکھنی ہے نا. مگر یہ حکومتیں بڑا عجیب و غریب ہیں جی. ان کو کئی سال یہ پتہ نہیں چلا، پچھلی حکومت کو، اور 18 مہینے ان کو نہیں پتہ چلا کہ آدھی ملیں کام ہی نہیں کرتے. 18 مہینے کے بعد کرائسس ہوا، لوگ چیخے جب کہ آٹا جو ہے وہ دگنا مہنگا ہو گیا، تو تب اچانک انکشاف، وہ آدھی ملیں چلتی ہی نہیں. آدھی ملیں چلتی نہیں. اگر یہ درست ہے کہ آدھی ملیں نہیں چلتی تو سب سے بڑا مافیا تو یہ ہے. آپ بجلی کو کیا روتے ہیں؟ یعنی یہ غریب آدمی کے منہ میں جو چند نوالے جاتے ہیں اس کو بھی 1.5-2 گنا قیمت تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فلور ملز مالکان یا فلور ایسوسیشن کی طرف سے کوئی بھی موقف آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کراچی پولیس کے اندر یا کراچی کے اندر سے را کے ایجنٹس ملتے رہتے ہیں. ایک اور ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے، اس سے متعلق ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی کہ جنہوں نے اسکول کی جو فیس ہے 20% کم کرنے کا جو حکومتی حکم تھا اس کو معطل کر دیا. اس سے متعلق ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس.
मुबारक। हारून साहब, अभी मैं NDMA की रिपोर्ट भी एक देख रही थी, 49 अजला का जिक्र उन्होंने किया है जहां पर टिड्डी दल की तरफ से हमला हुआ है, फिजाई स्प्रे भी होता रहा है, मगर बार बार बताया भी जाता रहा है। अभी रिसेंट जो हमला हुआ है, कुछ तकरीबन 4 के करीब अजला आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि जहाँ पर ये सूरत हाल बनी है, वहाँ पर इसको क्या अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, अहमदपुर, सियाल, शोरकोट, यह भी हमला हुआ है जी। लकीली गंदम की फसल कट चुकी है, मगर आम के पत्ते अगर वो खाएंगे तो आम की प्रोडक्शन मुतासर होगी। वो तो आम तो नहीं गालबन ये खाते, वो छोटी चीज़ें खाते हैं ना, तो पत्ते वत्ते खाते हैं तो मुतासर होगी। ट्रेजिडी ये है कि हमारे पास मुद्दतों पहले जब आबादी 12-15 करोड़ होती थी, 25 जहाज होते थे स्प्रे के, अब 7-8 हैं, एक उसमें से आज फिर गिर गया है, और उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये टिड्डी दल का किस्सा तो पिछले साल से शुरू है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग दी है कि अगले साल बहुत खौफनाक हमला हो सकता है। अफ्रीकी ममालिक में वो पल रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब एक जहाज तुर्की से सेसना तैयारा लिया है, वो भी कुछ दिन लगेंगे ट्रेनिंग देने के लिए पायलट को। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात चले गए मरकज़ के पास, ज़राअत उनके पास है, मरकज़ का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, पैसे हमें दे दो, इसके बाद हमारे खर्चात भी तुम बर्दाश्त करो। ज़राअत उनके पास है। अब इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते रहना गवारों की तरह, ये कोई बात नहीं है। तो कोरोना ठीक है, बड़ा मसला कोरोना का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वज़ीर आज़म खुद भी जोर देते हैं कि मईशत तबाह होती चली जाए। अगर ज़राअत तबाह होती चली जाएगी, अगर यहाँ तक आ गई है तो बाकी पंजाब कैसे महफूज है और बाकी पख्तूनख्वा कैसे महफूज है? भाई किराए पे जहाज लें चीन से, चीन के पास अगर ज़्यादा नहीं तो 500 जहाज ज़रूर होंगे, किराए पे जहाज लें। जो मईशत का देखिए, एक आज से 40 साल पहले सर्वे छपा था डान में, मुझे अच्छी तरह याद है कि सिर्फ लाड़काना सिटी डिस्ट्रिक्ट में सैलाब से जो नुकसान होता है, अगर वो रुपया नहरों के बंद बनाने पे और दरियाओं के बंद बनाने पे, या डैम था कालाबाग डैम, वो खर्च कर दिया जाए उतना पैसा, तो उतने पैसे का सिर्फ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हो जाता है। भाई आपके पास एक तो ये अब नुकसान हो रहा है, आपको मनसूबाबंदी करनी चाहिए, और अगले साल के लिए अभी से वजीर आजम साहब बंदोबस्त करें। पिछले साल की बात आप चल रही है, अगर देखें ना, हर वक्त हर कहीं टिड्डी दल तो नहीं होता। अगर चीन में जहाज खड़े हुए हैं, फर्ज कीजिए तुर्की में खड़े हुए हैं, तो आप किराए पे भी मिल सकते हैं। दोस्त ममालिक है, हेल्प भी कर सकते हैं। जब भीख मांगे जा सकती है तो किराए पर जहाज क्यों नहीं मांगे जा सकते हारून साहब? नहीं, किराया तो भीख मांगना नहीं है। नहीं, मैं किराया नहीं तो कह रही हूं, जब ऐसे हाथ फैला सकते हैं तो अब तो किराया दे के मांगने की बात हो रही है। फर्ज कीजिए उस पे 1 अरब रुपए खर्च होते हैं, तो 100 रुपए की फसल बचेगी या 50 अरब की बचेगी। फायदा सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान का, उस पे अगर आपको टैक्स भी लेना पड़े ले लें, कोई बात नहीं। अगर एक आदमी की फसल 1 लाख रुपए की जाया हो रही है और उससे कहेंगे स्प्रे कर दिया है, 1000 रुपए दे दो, बहुत बुरे हालात है मुल्क के, तो वो खुशी से ना सही ना खुशी से दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंध की तरफ बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट की पहले बात करूंगी हारून साहब। स्कूल की फीस का जो कहा गया था कि 20% कम की जाए, हुकूमत की तरफ से एक हुक्म था, वो मुअत्तल हो गया। उससे पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद कर दिया था। भाई ये इस तरह के जो अहकामात है ना, बगैर सोचे समझे जारी करना, ये तो हैरत अंगेज बात है। भाई एक स्कूल की फीस ही 500 है, वो 20% कम करेगा, वो बंद हो जाएगा। एक स्कूल की फीस है 30,000 रुपये, वो तो कोई स्टडी हो, कोई डेटा हो, ये तो उसी तरह का काम है जैसे 2013 में और फिर 2018 में भी पीटीआई ने टिकटें दी थी। ये पता नहीं था जीतना किसने है, बस टिकटें दी थी। वो एक दफ़ा एक टिकट पे डिबेट हो रही थी, तो वो खान साहब कह रहे थे इससे कम उम्र का कोई आदमी नहीं है। अरे भाई टिकट इस बुनियाद पे दे रहे थे। ये भी एक कंसिडरेशन थी। सही है, कोई स्टडी हो, अगर कोई स्कूल बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे निगोशिएट किया जाता है, इसके लिए कानून साजी नहीं की जाती है, बात की जाती है। देखिए नीतीश कुमार ने मेरे सामने और कुछ और शरफा को, कुछ लोगों के सामने इमरान खान को समझाया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और जज साहिबान से और बाकी लोगों से हमने मुज़ाकरात किए थे कि 2 महीने में फैसला किया करें, और फिर वो 2 महीने में फैसला हो जाता था। शाज कोई होता था, नहीं होता था।
کچھ چیزیں لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی ہوتی ہیں, بیٹھ کے بات کرنے کی ہوتی ہے. اب وزیر تعلیم صاحب کا حال یہ ہے, ویسے وہ تشریف لائے تھے ایک دن میرے پاس, میرے دل میں ان کی عزت ہے, بڑی معقولیت سے انہوں نے بات کی کہ بھائی شکایات کا ایک انبار لگا ہوا ہے, ان کے بھی ویسے تبادلے کا امکان ہے. اچھا, اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں وزیر صحت کا بھی تبادلہ ہو جائے, یاسمین راشد کا بھی. ویسے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں, پرفارم اچھا کر رہی ہیں, ہر ایک کو راضی تو نہیں رکھ سکتے. ان کا جو مزاج ہے, 70 سال ان کی عمر ہے, 5 بجے وہ سوئمنگ کرتی تھی, آج کل چھوڑی ہوئی ہے, اور سارا دن کام کرتی ہیں, اور ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے زبردست. تو وہ جو فن خاں قسم کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو پسند تو نہیں آتی نا. وہ تو بات تو عمران خان صاحب کی بھی اتنی ہی مانتے ہیں, سب کو وہ خوش نہیں رکھ سکتا کوئی بھی. ہاں بس سیاست میں سیاست کیا, زندگی میں حسد ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے, تو وہ بہت محترم خاتون ہے. مزے کی بات یہ ہے حسد خود ہی جلتا رہتا ہے ہارون صاحب. نہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے لیے نعمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ہم نے تو ساری زندگی کم از کم یعنی 90 سے اب تک حاسدوں کے لشکروں کا سامنا کیا ہے, اور اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے نعمت بڑھا دی. الحمدللہ. اچھا, لاسٹ میرے پاس 3 to 4 منٹس ہیں ہارون صاحب. سندھ کی چونکہ بات کر رہی تھی, کراچی کی بھی آج خبر آئی ہے, را کا ایک اور ایجنٹ پکڑا گیا ہے کراچی سے. دیکھیے کراچی میں مسئلہ کیا ہے, کراچی میں مسئلہ کیا ہے. ایک تو نا الطاف حسین جو را کا خود ایجنٹ تھا, جس نے ایجنٹ پالے. دوسری بات یہ ہے کہ جی اے سندھ کے لوگ 80s میں آپ کو بتا رہا ہوں, پونا سے بمبئی تک جی اے سندھ کے لوگوں کو ٹریننگ دی گئی تھی, سندھ کو الگ کرنے کا منصوبہ تھا. دیکھیے ہماری ایجنسیوں نے اور فوج نے ٹیررزم کو ختم کرنے میں ایک تاریخ ساز ایک کردار ادا کیا ہے, اور وہ بہت خراج تحسین. دنیا میں بہت بیشتر ملکوں سے 99% سے بہتر ان کی پرفارمنس ہے. لیکن کراچی میں ایک چیز جو ہے نا, اس کا خیال نہیں رکھا گیا. ایک زمانے میں 2-3 سال تک, 89 سے 92-3 تک, جہاں تک میں یاد پڑتا, کل میں اس کی تصحیح کر دوں گا اگر کوئی فرق ہوا تو, بہت سے لوگ دبئی کا ویزا لے کر کراچی میں سٹے کرتے ہوئے, یعنی وہ کراچی کے راستے جاتے تھے, اب دبئی جانے کے لیے کراچی جانے کی کیا ضرورت ہے ان کو, اور یہیں رک جاتے تھے. یہ تعداد کتنی تھی, 2 سے 3 لاکھ. 2 سے 3 لاکھ جی, اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. ڈائریکٹر امیگریشن تھے میجر عامر اس وقت, ان سے پوچھ لیں جو لوگ پوچھنا چاہیں. اور ویسے کسی کو مجھ پہ غصہ ہو, ناراضگی ہو, تو ویسے تردید, میری طرف دیکھ کے کیوں بات کر رہے ہیں, ویسے نا آپ کی طرف نہیں, ویسے کوئی تردید, کوئی آج کل یوٹیوب پہ کسی کو تردید کریں گے شو کے, تو تردید کر دیں, تو پھر میں وضاحت کر دوں گا, اس میں ایسی کیا بات ہے. اپنے مداحوں کو کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں آبویسلی میجارٹی تو وہ تھی جو انڈین مسلمان جن کی زندگی اجیرن تھی, انہوں نے یہاں پناہ لی. لیکن را کو تو ایک راستہ مل گیا نا. اب ان کے ایجنٹ بیٹھ گئے آ کے کراچی کے اندر سینکڑوں یا شاید ہزاروں کی تعداد میں. اب ان کو بریفنگ کے لیے دبئی جانا پڑتا تھا, پھر کراچی سے اپنے ایجنٹ کو وہاں بلائیں اور بریفنگ کے لیے, اب ان کے لیے کراچی ہو گیا. یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے, اور چھان بین کی جائے, ٹھیک ہے, اور سینکڑوں آدمی پکڑے جائیں گے, سینکڑوں. ابھی تو ایک ایک کر کے نکل رہا ہے, اس سے پہلے بھی 6 پکڑے گئے ہیں, ابھی 1 by 1 مزید بھی نکلتے جائیں گے. ہارون صاحب یہ کام بڑا اچھا ہو گیا ہے, چونکہ اب اگلے ہفتے عید بھی آ رہی ہے. تو پہلے جو ہمیں نظر آتا تھا کہ محکمہ موسمیات اور رویت ہلال میں ٹھنڈ جاتی تھی, اب فائنلی انہوں نے ڈیسیجن لے لیا کہ رویت ہلال والوں کا خدا کے واسطے آپ لوگ کسی قسم کی کوئی پیش گوئی نہیں کریں گے, آپ صرف معاونت کریں, چاند کا اعلان ہم خود کریں گے. نہیں تو بہت آسان بات ہے نا کہ محکمہ موسمیات والے ساری انفارمیشن انہیں دے دیں. اچھا, اور وہاں موسمیات کے ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے سائنس کے ذہین و فتین وزیر اعلیٰ وزیر نہیں, وہ ذہین تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. جہاں جاتے ہیں ان کے وجود کا احساس ہوتا ہے, بھائی ذہانت تو ان کے مسلم ہے, مگر جہاں جاتے ہیں ٹھنڈ جاتی ہے. جہاں جاتے ہیں وہ ایک آدمی ڈھونڈتے ہیں جس سے فساد کر سکے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو ایسے نرم آدمی نہیں ہے کہ آپ ان کو لتاڑنے کی کوشش کریں. فواد صاحب بھی اتنے نرم آدمی نہیں ہیں. وہ مفتی منیب صاحب بھی کم نہیں ہے, اور زیادہ کون ہے اس میں, سوا سیر کون ہے, یہ وقت ثابت کرے گا. ایسا تو نہیں کہ چاند پہ جھگڑا ہو جائے گا پھر. تو بھائی معلومات ساری دیکھو وزیر اعظم کو چاہیے. وزیر اعظم صاحب ایسے لڑائیوں سے مجھے لگتا ہے لطف اٹھاتے ہیں بجائے دور کرنے کے.
بھائی فواد صاحب کو بھی بلائیں, منیر صاحب کو بلائیں, چائے کی ایک پیالی پلائیں, 10 منٹ سے چائے کی پیالی پلائیں. افطاری کے بعد بلا لینا. آپ کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ ان کا خراب نہیں, میں تو پوچھ رہی ہوں پلائیں گے. بلائیں, وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں چائے پلانے کا بندوبست ہوتا ہے, ایسے بھی بخیل نہیں ہے. اچھا یہ ویسے ان کا بخل کا تاثر بہت گہرا ہو گیا ہے, یہ پچھلے 7-8 سال سے انہیں چائے پلانی شروع ٹھیک ہے. یعنی آخری بات جملہ مکمل کرے ہارون صاحب پہ کلوزنگ پہ, لوگوں کو امید دے دیں کہ چاند پہ اس دفعہ ایک ہی فیصلہ ہوگا. چلیں خدا خیر کرے. اس کے ساتھ ہی ہارون صاحب وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اللہ نے اس کو پیدا ہی پپل زئی کو اس لیے کیا ہے. چلیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا منظرنامہ سامنے آئے گا. بہت شکریہ ہارون صاحب, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.